اچھا چل حافظ حمداللہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیں. یہ بات بہت سارے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتی ہے وہاں پر ووٹنگ، اس پر رائے شماری، کہ وہاں تو جو 2 صوبوں کے ممبرز ہیں وہ تو ان الیکٹڈ ہیں. تو یہ ذرا بتائیے گا، یہ ہونے جا رہی یہ میٹنگ، اسے ان کانسٹیٹیوشنل کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہوں یا حکمران اتحاد ہو یا جمعیت علماء اسلام ہو، ہم الیکشن وقت کے مطابق چاہتے ہیں. آئین کی 2 صورتیں ہیں، ایک 90 دن کا، اگر آپ وقت سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں جو کہ 9 اگست کا فیصلہ ہو چکا ہے تو ہمارے پاس 90 دن کے اندر الیکشن کرنا ہے. لیکن اگر آپ وقت مقررہ پہ کریں گے تو پھر 60 دن، دونوں آپشن آپ کے پاس ہے آئینی. اب آئیے اس بات پر کہ مومن صاحب کہتے ہیں کہ کیا آئینی ہے اور کیا غیر آئینی ہے، لیکن ان کے منہ سے آئین اور غیر آئین سن کے مجھے ہنسی آ رہی ہے، مذاق خیز بات لگ رہا ہے ان کے منہ سے، کیونکہ یہ خود ان کا چیئرمین، ان کی پارٹی، ان کی حکومت یہ سپریم کورٹ کی فیصلے کے مطابق آئین شکن ثابت ہو چکے ہیں. ڈپٹی اسپیکر نے جب رولنگ دی، اس رولنگ کے نتیجے میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو بیک وقت اس وقت کے وزیر قانون، ڈپٹی اسپیکر، ایوان صدر میں بیٹھے صدر صاحب اور جن کے چیئرمین پی ٹی آئی یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آئین شکن ثابت ہو چکے ہیں. تو یہ آئین کی بات، آئین کا نمبردار کیسے بنا؟ دوسری بات، یہ قانون کی بات کرتے ہیں، یہ تو قانون شکن بھی ہے، قانون شکن بھی ہے. اب یہ سی سی آئی کی بات کرتے ہیں کہ یہ آئینی غیر آئینی. یہ ابھی تک ایک بات آپ سنیے صدف بی بی، یہ ابھی تک اپنے پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرا سکے. اپنے پارٹی کی جب یہ حکومت میں تھے تو الیکشن کمیشن نے ان کو 1 سال یا 2 سال ٹائم بھی دیا ان کی درخواست کے نتیجے میں. جب ایک پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرا سکتی تو وہ ملک میں الیکشن کی کیا بات کرتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا جب پنجاب کے لوکل گورنمنٹ کے اداروں کو انہوں نے ختم کیے تھے، سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ان کو کام کرنے دے. 7 مہینے تک یہ اس فیصلے پر بیٹھے رہے. یہ بھی عدالت سر یہ الزام تو پھر آپ پہ بھی آتا ہے نا. آج سپریم کورٹ نے 14 مئی کو جو پنجاب میں الیکشن نہیں ہوا اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ انتخابات کو از خود آگے بڑھا دے. تو یہاں پر آپ لوگوں پر بھی سوال اٹھتا ہے نا کہ جس طرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ وہاں تو جو حکومتیں بیٹھی ہیں وہ تو 90 دن سے زیادہ کی معاملات بھی آگے لے گئی ہیں. آپ میری بات سنیے، وہ تو آپ الیکشن کمیشن سے پوچھیے نا. وہ تو الیکشن کمیشن نظر ثانی کی اپیل میں گئی کہ میرے جو اختیارات تھے وہ سپریم کورٹ مجھ سے چھین کے لے گئے. الیکشن کمیشن اپیل میں گئی. تو یہ کیوں گئی؟ جب فیصلے ایسے ہوں گے کہ آپ عدالت کے الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی سلب کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کے اختیارات بھی سلب کیا جاتا ہے، الیکٹڈ نمائندوں کی اور پارلیمنٹرین کی اختیارات بھی سلب کیے جاتے ہیں، ان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے، خاموش ہو جائے؟ پھر ہم یہ نہیں ہو سکتا. میں نے اس لیے کہا کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہو رہی ہے، کیا آئین ہے کیا آئین نہیں ہے. ان لوگوں نے پنجاب کی نگران حکومت کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں باقاعدہ اپیل میں گئی ہے کہ 90 دن کے بعد اس کی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے. جا کے نا اس کو پرسو کرے نا، لاہور ہائی کورٹ سے فیصلہ لے. آپ وہاں کیس داخل کر چکے ہیں وہاں، اس کا انتظار کرے. جب ایک کیس جوڈیشلی کے وہاں چل رہا اس پر آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں تو آپ بھی آئین اور غیر آئین کی بات کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ پی کے میں الیکشن نہیں چاہتے، پنجاب میں الیکشن چاہتے تھے 14 کو، تو آپ کے پی کے کا مطالبہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کہ پی کے میں آپ نہیں چاہتے تھے، فیصلہ صرف پنجاب کا کیوں؟ کے پی میں بھی صدر صاحب نے ڈیٹ تو دی تھی نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نہیں کرا. صاحب نے یہ اپنے مرضی کے فیصلے چاہتے ہیں. مرضی میں نے پہلے آپ کو کہا، اپنے مرضی کے جج چاہتے ہیں، اپنے مرضی کا آئین چاہتا ہے، اپنے مرضی کی اسمبلی چاہتے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. جمہوریت کے نام پر آمریت ڈکٹیٹرشپ پورے 4 سال مسلط رہا. یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسمبلی میں جتنی بھی قانون سازی کی ہم نے خود نہیں کیے، ٹیلی فون کال پر کیے، ٹیلی فون کال کی دباؤ میں ہم نے قانون سازی کی. تو یہ خود دباؤ کے نتیجے میں بیٹھے تھے. یہ کہاں کے منتخب لوگ تھے؟ جب یہ خود غیر منتخب لوگ تھے تو غیر قانون سازی پہ بڑا اعتراض ویسے ہو رہا ہے.
रबर स्टैंप बना दिया असेंबली को, ये बड़े आप लोगों पे एतराज उठ रहे हैं। फैसल करीम कुंडी साहब जाते जाते ये जो हुकूमत जिस तरह कानून साजी कर रही है उस पर भी एतराज, इस जुमले की एक वजाहत कर लूं कानून साजी के हवाले से, एक वजाहत करूं, ये कानून साजी के हवाले से जहां जहां भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून साजी में आइन की खिलाफ वर्जी हुई है, आइन से तसादम और टकराव आया है, तो पीपल्स पार्टी ने भी, जमीयत उलमा इस्लाम ने भी, तमाम पार्टियों ने, बल्कि मुस्लिम लीग के अंदर इनकी पार्लियामेंटेरियन ने उसके खिलाफ आवाज उठाई है। ठीक है, रिकॉर्ड मौजूद है, ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, मेरे पास वक्त कम है। फैसल करीम कुंडी साहब, निगरां वजीर आजम का नाम बहुत सारे सामने आए हैं, कब तक फैसला हो जाएगा? इतना तो बता दें, आप लोग जो नाम दे रहे हैं उस पर इत्तेफाक सियासतदान पे करना चाहेंगे, मईशतदान पे करना चाहेंगे, टेक्नोक्रेट पे करना चाहेंगे, क्या सोचा आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी कानून साजी पे बात करूंगा। आपने भी बात की, जिस तरीके से कानून साजी हो रही है इस वक्त भी, मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में ये एक क्वेश्चन मार्क है और एक लगमे फिक्रे है। ऐसे न हो कि हम ऐसी इतनी जल्दी में और इतनी स्पीड पे जो कानून साजी कर रहे हैं, कल हम इस पे पछताए ना कि हमने ये क्या कर लिया और फिर हम आपके प्रोग्राम में सब कह रहे होंगे कि हमसे गलती हो गई है और ये चीजें हैं। तो इस पे जो है गवर्नमेंट को और हम सबको सोचना चाहिए कि हम सब कौन कौन से बिल पास कर रहे हैं और ये कल इसके लिए क्या इसके जो है वो प्रिकॉशंस होंगे। दूसरी बात यह कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल निगरां वजीर आजम जो है वो चंद दिनों में डेफिनेटली भी आ जाएंगे, तो वो पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, निगरां हुकूमत का पॉलिटिशियन होना वजीर आजम का कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप कहें कि जज और ब्यूरोक्रेट और मईशतदान वजीर आजम बन सकते हैं, तो कभी सियासतदान भी कभी जो है वो जज डेपुटेशन पे गया है या ब्यूरोक्रेट बना है या कोई फौजी बना है। लिहाजा ये चीज है कि सब इंक्रोचमेंट पॉलिटिकल क्लास में करते हैं कि जी वजीर आजम जो है वो साबिक ब्यूरोक्रेट या जज या ये बड़ा अच्छा वजीर आजम बन सकता है। तगड़ा वजीर आजम हो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को कोई मतलब क्वेश्चन ना कर सके, जिसके होते हुए आरटीआई सिस्टम स्विच ऑफ ना हो, आरओ इलेक्शन ना हो, ताकि सियासी जमातें पाकिस्तान में कोई ऐसा इलेक्शन जिसमें तमाम सियासी जमातें एग्री हों कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुआ है और अवाम ने जिनको वोट दिया है उन्हीं को मैंडेट मिला है। तो वो शाहिद खाकान अब्बासी होंगे, कौन होंगे? फवाद हसन फवाद होंगे, कौन होंगे? ये पैनल तो हमने एडवाइस नहीं लेना ना, ये तो लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने देखें डिसाइड करना है। सर ये नाम सामने आए ना, असलम भूतानी साहब का नाम भी सामने आया है। आपके सामने, मेरे सामने जब नहीं है, जब मेरे सामने आएगा तो मैं उस पर डिबेट कर सकूंगा। अभी तो इस वक्त जो है कोई 10-15 नाम गर्दिश कर रहे हैं इस्लामाबाद में, मुख्तलिफ जो है वो वजीर आजम बन रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कौन वजीर आजम, लेकिन हम कहते हैं कि जो भी हो ऐसा वजीर आजम हो जो मुल्क में इलेक्शन करा सके, प्रॉपर इलेक्शन करा सके।